آپ تو پہلے سے ہی ہر بلند سے بلند تر ہیں، ہر عظیم سے عظیم تر ہیں، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہیں، ہر عرفہ سے عرفہ تر ہیں پہلے ہی. تو اب پھر اس سے بلند کرنا، اس کی نسبت کیا تھی، ریلیونس کیا تھا، معنی کیا تھا، اس کے لیے لگایا لکا. محبوب جو پہلے بلند کیا میں نے، جس مقام پر فائز کیا، وہ میں نے اپنے لیے بلند کیا تھا، چونکہ میں نے آپ کو خلعت نبوت دی تھی، خلعت رسالت دی تھی، میں نے آپ کو سید الرسل بنایا تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ جو رسالت کی فضیلتیں ہیں وہ آپ کو عطا کی تھی، اور ان فضیلتوں کے منتہائے کمال پر آپ کو پہنچایا تھا. انک لعلی خلق عظیم کہہ کر اخلاق کی آخری منزل پہ آپ کو فائز کیا تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر ساری کائنات پر محیط رحمت کے آخری مقام پر آپ کو بٹھایا سجایا تھا. تو پہلے جو میں نے درجہ دیا وہ تو میری عطا تھی، وہ میرا امر تھا، میرا فیصلہ تھا، میں نے کیا. اب جو میں نے اس مقام پر فائز ہونے کے بعد آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے محبوب، وہ آپ کی رضا اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا دیں گے ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو فرمایا ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی شان آپ کے لیے، یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے بلند کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس مقام بلند پر فائز ہو کر اب حضور کا ذکر اس سے بھی بلند تر ہو رہا ہے. اب اس کا ذکر اب مزید بلند ہو کر کہاں جائے گا، کتنا بلند ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں جائے گا اس کا ذکر. اب اس کا بیان اللہ رب العزت نے خود کیا. تو جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح آپ کے ذکر کی بلندی کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس نے بلند کیا ہے اس کا معنی بھی وہی جانتا ہے. اس پر سیدنا جبرائیل امین نے اس آیت کا معنی روایت کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے آیت بھی بھیجی ہے اور اس کا معنی بھی ساتھ بتایا ہے، نازل کیا ہے. فرمایا قال اذا ذکرت ذکرت معی. اب اس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے ان بلندیوں پر فائز آپ کو کر دینے کے بعد آپ کے ذکر کو مزید بلند جو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اب وہ مزید بلندی یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہوگا. تو جو پہلے بلندی تھی وہ عالم خلق میں تھی، یعنی ساری مخلوقات سے آپ کی شان بلند تر تھی، کل مخلوقات سے آپ کا مقام بلند تر تھا، کل مخلوقات سے آپ کا ذکر بلند تر تھا. پہلے یہ تھا. اب مخلوق سے اوپر تو کوئی جگہ بچی نہ تھی کہ آپ کے ذکر کی بلندی کو مزید اوپر لے جایا جائے. بلندی کا اینڈ ہو گیا تھا، بلندی کا ہائٹ کا اینڈ ہو گیا تھا. اب اس کے اوپر تو کوئی جگہ نہ تھی کہ آپ کے ذکر کو مزید اونچا کیا جائے. سو میں نے جب آپ کے ذکر کو مزید بلند کرنے کا فیصلہ کیا تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ باری تعالیٰ پہلے ہی ذکر مصطفیٰ ہر بلندی سے بلند ہے، ہر رفعت سے بلند ہے، ہر اونچائی سے اونچا ہے. اب اس سے اوپر تو اونچائی بلندی کی جگہ کوئی نہیں. اب ذکر مصطفیٰ مزید بلند کہاں ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو میں نے فیصلہ کیا اب ایک ہی صورت رہ گئی، کیونکہ مصطفیٰ جس مقام پر پہلے آپ فائز ہیں اس سے اوپر تو خالق کا مقام ہے، مخلوق کا تو کوئی مقام ہے نہیں. اور خالق آپ ہو نہیں سکتے، خالق آپ ہو نہیں سکتے، خالق تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے. اب آپ عالم خلق میں آخری حد پر آپ بھی فائز ہیں، آپ کا ذکر بھی فائز ہے. اب اس سے آگے اگر آپ کے ذکر کو مزید بلند کرنا ہو تو مخلوق میں تو کوئی جگہ نہیں. اب کیا صورت ہوگی؟ تو فرمایا
اب صورت ہوگی اذا ذکر تو ذکرت معی، کہ آپ رب تو بن نہیں سکتے، آپ خدا تو بن نہیں سکتے، مخلوق ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، مگر خدا تو نہیں بن سکتے، مگر اور نہ خدا سے کے برابر ہو سکتے۔ ایک صورت ممکن ہے کہ توحید بھی رہے، رسالت بھی رہے، اور وہ یہ کہ محبوب اب جہاں جہاں میرا ذکر ہے، میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے، مگر مخلوق ہو کر تیرا ذکر اب میں نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب جب میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ساتھ ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ساتھ ہوگا یا محبوب، لہذا آپ کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ مقرون کر دیا ہے، یہ معنی بیان کیا۔ اور اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے کلام قدسی یہ تھا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے آپ کا ذکر ہر صورت ضرور ساتھ کیا جائے۔ امت مسلمہ کو ایک اصول اور قاعدہ دے دیا کہ اب جو شخص حضور علیہ السلام کا امتی ہے اس کے اوپر اللہ کی یہ سنت واجب ہو گئی کہ جب اللہ کا ذکر کرے اس کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر اب رسول کے ذکر کے بغیر قبول نہیں ہوگا، یہ قرآن کا قاعدہ آ گیا، اللہ کا ذکر رسول کے ذکر کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر واجب ہو گیا کہ اگر وہ تکبیر کا آواز اور نعرہ بلند کرے تو ساتھ رسالت کا آواز اور نعرہ ضرور بلند کرے، کیونکہ اس کا نعرہ تکبیر قبول نہیں ہوگا جب تک ساتھ نعرہ رسالت بلند نہیں ہوگا، اس کا اللہ کہنا قبول نہیں ہوگا جب تک ساتھ محمد کا ورد نہیں کرے گا۔ تو یہ آیہ کریمہ اور گرم گرم لا رکھے، گویا یہ آیت کریمہ زبان حال سے اللہ رب العزت کے بیان کردہ معنی کی روشنی میں اذا ذکرت ذکرت معی، تو اس آیت کریمہ نے یہ معنی واضح کر دیا کہ اب جہاں جو شخص یا اللہ کہے اس کا یا اللہ کہنا گوارا نہیں، مقبول نہیں جب ساتھ یا رسول اللہ نہ کہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک الگ بات ہے، آپ کے سمجھانے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ جس ہستی کے ذریعے خود خدا ملا، جس ہستی کے ذریعے خدا ملا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ مجھ پر ایمان یہ کیسا ایمان ہے کہ جس نے انسانیت کو میری خبر دی وہ میرا نام تو الاپیں اور محبوب تیرا نام نہ الاپیں، جس کے ذریعے معرفت ملی رب کی۔ اب خدا کہتا ہے کہ جو میرا نام لے وہ ساتھ تیرا نام بھی لے، جو یا اللہ کہے وہ یا رسول اللہ کہے، جو خدا کی بات کرے وہ ساتھ بات کرے، اور اگر میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر نہ ہوگا تو میں اپنا کیا ہوا ذکر بھی واپس رد کر دوں گا۔ اس تفسیر کو جو میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر الہی ہے، الہی اللہ کی اپنی کی ہوئی تفسیر ہے۔ اب اس کو صحابہ کرام سے مزید روایت کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا اپنی تفسیر میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مجاہد التابعی، ایک صحابی جو ترجمان القرآن ہے عبداللہ ابن عباس، اور ایک عظیم مفسر تابعی حضرت مجاہد، دونوں کی تفسیر اس آیت کریمہ کی ابن ابی حاتم نے روایت کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قَالَا، دونوں نے کہا، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اذکر الا ذکرت معی، اب الفاظ بدل گئے، اسلوب بدل گیا۔ پہلے تھا اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے ساتھ ہی آپ کا ذکر کیا جائے۔
اب امام ابن ابی حاتم نے ابن عباس اور حضرت مجاہد تابعی ان سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کا معنی بیان کیا لا اذکرو، لوگوں میرا ذکر نہ کیا جائے، یہ سننے کی بات ہے، لا اذکرو میرا ذکر نہ کیا جائے، میرا ذکر نہیں کیا جا سکتا، الا ذکرت معی، ہاں تب میرا ذکر کرنے کی اجازت ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہو۔ اب اسلوب بدل گیا، آپ نے دیکھا نا، اسلوب ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ پاک کے معنی لا اذکر، میرا ذکر نہیں ہو سکتا، یعنی میرا ذکر مقبول نہیں ہو سکتا، میرا ذکر عبادت نہیں بن سکتا جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ اب ایک اور تابعی ہیں جلیل القدر تابعی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیں، میں اس لیے آج یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ معنی عشق اور محبت کرنے والوں نے صرف ایک روایت اور حدیث کی بنیاد پہ خود نہیں بنا رکھا، نہیں، کل صحابہ تابعین کا عقیدہ اور ائمہ تفسیر کا عقیدہ یہ تھا۔ حضرت قتادہ التابعی روایت کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت فرماتے ہیں قال رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاة الا ینادی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کا ذکر دنیا میں بھی اور آخرت میں اس طرح بلند کر دیا کہ اب کوئی خطیب کسی خطیب کے لیے جائز نہیں کہ خطبہ دے اور خدا و مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا نہ کرے۔ کسی شہادت دینے والے، گواہی دینے والے متشہد کو اجازت نہیں کہ شہادت توحید کی کرے اور رسالت کی نہ کرے، اور کسی نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کا ذکر اور حضور پر درود و سلام پڑھنا اسے اپنی نماز کا حصہ بنا دیا، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ مصطفیٰ کا درود و سلام دونوں کو ملا کر حصہ نماز بنا دیا، حصہ عبادت بنا دیا۔